ذکر اہل بیت کی کوئی دینی اور روحانی اہمیت بھی ہے، اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، آپ کی ابتدائی زندگی، اس پر کچھ روشنی ڈالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، کیسی خوبصورت صحبت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ جب ہم کسی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اس طرح ہے کہ گویا ہم ان کی صحبت میں سبحان بیٹھے اللہ، ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہم تو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ سیدنا حضرت امام علی نقی جو امت مسلمہ کے اہل ایمان کے 10ویں امام ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کا ذکر پاک اس نوعیت سے کہ اہل بیت اطہار کی امت مسلمہ کو روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس کا اندازہ ہم اس سے لگائیں کہ پروردگار عالمین نے جی ریاض نجابت کے سبحان اس اللہ بہترین اور خیر خلق، خیر امت پودے کو اس انداز سے اگایا ہے کہ تعلیم دی، اعلان کیا کہ یطہرکم تطہیرا، طہارت میں نہائے ہوئے، واہ، طہارت کے دھوئے ہوئے، سبحان اللہ، طہارت سے میں غرق کر کے، طہارت میں ڈوبو کر، نور سرشت، پر نور بنا کر واہ، دنیا کے اندر جن کو بھیجا گیا، اور پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل مجدہ کی طرف سے حکم ملا کہ ان سے کہو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ اکبر۔ اب جن کی محبت امت پر، اولاد آدم پر اللہ نے لازم کی ہو، اللہ اللہ اللہ، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ احبونی بحب اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی محبت کی بنا پر مجھ سے پیار کرو، مجھ سے محبت کرو، وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، کیا بات، اور میری اہل بیت کے ساتھ میری محبت کی بنا پر محبت کرو۔ پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں امت کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلا دی کہ مینار نور میری امت میں یہ اشخاص رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری عطرت کو قرآن پاک اور عطرت، واہ، کیونکہ آپ کی عطرت نے قرآن کو جس انداز میں عملی طور پر اپنے وجود پر نافذ کیا، واہ، اپنی زبانوں سے کائنات کے اندر اس کے نمونے رکھے، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر امت کو اور کہیں رہنمائی نہ مل سکی، نہ مل سکتی ہے، نہ کبھی مل سکے گی۔ سبحان اللہ، اس لیے اس روحانی طور پر، دینی طور پر، اخلاقی طور پر ہمیں ہر حال سے اس خانوادے کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا۔ ان سے رہنمائی لے کر ہی ہم اپنی معاشرت کو، اپنی معیشت کو، اپنے اخلاق کو سنوار سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ تو علم ہے، تو علماء جو بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جن علماء نے بھی اپنے آپ کو اخلاق کے اس سانچے میں ڈھالا جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا کیے، وہ بھی ہمارے لیے لائق تحسین ہیں، بے شک، لیکن خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا، آپ کے علم و عمل کا نمونہ لے کر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ وابستہ ہوئے بغیر اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ کائنات آب تطہیر سے دھلے گی، اس کائنات کو حسن ملے گا، تو ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہم ذکر جمیل کرتے ہیں، یہ دراصل اسی اجر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرنے کی ایک حقیر سی کوشش ہے۔ لا ریب، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی محبت کو ایمان کا جز دے کر ہم پر رحمت کے دروازے کھولے ہیں۔
یہ ہمارے محتاج نہیں ہیں، واہ واہ، وہ تو اپنی شان میں کامل ہیں، اپنے اخلاق سے اللہ کے نزدیک، لیکن ضرورت ہم کو ہے کہ ہمیں اگر اپنی معاشرت میں اپنے اخلاق میں ایک یعنی مثبت پہلو دنیا کے سامنے رکھنا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کو کشتی نوح کے ساتھ تشبیہ دے کر کتنے خوبصورت انداز میں امت پر واضح کر دیا ہے کہ غرقابی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھو۔ حضرت امام علی نقی مدینہ میں جی سیدنا امام علی نقی 214 ہجری میں 5 رجب کو مدینہ منورہ میں آپ تشریف، سبحان اللہ، اور آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی 6 سال اپنے والد ماجد حضرت محمد تقی رحمۃ اللہ علیہ السلام کی صحبت میں گزارے، سبحان اللہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ اسے کسی اور کو علم دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم علم لدنی کا ذکر کرتے ہیں، علمناہ من لدنا، جس پروردگار عالمین نے اپنے بندے خضر علیہ السلام کو اپنی طرف سے علم عطا کیا، اس واحد لا شریک نے اس خانوادے کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے علم تو ودیعت کر دیا ہے۔ یہ دنیا میں آتے ہی اسی لیے ان کی 6-7 سال تو والد مرحوم کے ساتھ رہے، جب ان کا شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد عباسی خلیفہ نے یہ بات بھی، جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں بڑے خوبصورت انداز میں لوگوں کو متوجہ کیا کہ جن کے ساتھ ہمارا محبت کا رشتہ تھا، جن کے ساتھ عقیدت سے ہم نے علوم لینے تھے، عمل لینا تھا، اخلاق لینا تھا، ان کو ہم اپنے اقتدار کے راستے میں رکاوٹ سمجھ کر اپنا پورا زور ان کو مٹانے پر لگایا، اور یہ صریحاً ہم نے منشاء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف ورزی کی ہے، ان کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے آپ کو محروم کیا ہے ان خیر و برکت سے جن کی وجہ سے ہم نے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں سمیٹنا تھی۔ تو اس کے بعد ایک ایسے استاد کا انتخاب کیا گیا کہ جو ان کو اس انداز میں تعلیم دے کہ لوگ ان سے دور رہیں، اللہ اکبر، اور خلفاء کو بڑا اچھا جانا جائے۔ عبید اللہ جنیدی، اب عبید اللہ جنیدی کو جب ان کی تربیت اور تعلیم کے لیے مقرر کیا گیا تو کچھ عرصے کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں تو ان کا جواب یہ تھا کہ خدا کی قسم لوگ خیال کرتے ہیں کہ میں انہیں پڑھا رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ان سے پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پاک سے جہاں کہیں بھی ان سے سننے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ جو قرآن نہیں پڑھا ہوا وہ بھی تعویل اور تنزیل کے ساتھ سامنے کھول کر رکھ دیتے۔